سے لگی ہے۔ سامعین کرام، معاشرتی برائیوں کو فروغ دینے میں نہ صرف مردوں کا حصہ ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک ہیں۔ دوستی میں، تعلقات میں کوئی بھی آدمی اگر سنسیئر نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، جھوٹ موٹ کی رواداری ہے، اس کا قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اور یہ دیکھنے کے علاوہ یہ تجربہ کیا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے کہ خواتین آج کل حسد بغض کا شکار زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سوشل میڈیا پر چلنے والے پروگراموں سے متاثر ہو کے نت نئے لباس پہننا اور اس کی تشہیر کرنا، پھر اپنی دوستوں کو اس پر آمادہ کرنا کہ آپ بھی یہی کام کریں، اسی طرح کا لباس پہنیں، برانڈڈ کپڑے پہنیں، تاکہ عزت احترام میں، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نکھار اور شخصیت کو پروقار بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات ضروری ہیں۔ اسلامی تعلیمات بھی یہ ہیں، جیسا کہ ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک خاتون کسی کے گھر میں مہمان گئی تو وہاں پر اس عورت کے بچے اپنی ماں سے اصرار کر رہے تھے کہ اماں اب بہت دیر ہو گئی ہے، مہمان کو جلدی فارغ کر دیں، ہم نے جنت میں گھر بنانا ہے۔ اس مہمان خاتون نے اپنی ہوسٹ سے کہا، میزبان سے کہا، جی یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ہے، رواج ہے، اصول بنا رکھا ہے کہ روزانہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مختلف آیات کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور ہمیں کسی انسان کا دست نظر نہ ہونا پڑے۔ اس سلسلے میں ہم روزانہ کلمہ شریف، پہلا کلمہ شریف اس کا ورد کرتے ہیں اور سورہ اخلاص کا۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور سنا ہے کہ جو لوگ ہر روز ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، صرف ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں گھر بنا دیتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ 300 بار پڑھتے ہیں اور 300 بار ہی پہلا کلمہ ورد کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، ہم اللہ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لیں۔ تو وہ عورت بہت متاثر ہوئی اور اچھا وہ نتیجہ لے کے گھر گئی، اپنے محلے داروں کو بلایا۔ جبکہ ایسے ہی ایک واقعہ تھا، ایک خاتون کے ہاں بیٹا ہوا تو ایک ہمسائی اللہ کی نیک بندی آئی، اس نے کہا جی تمہارے خامند نے تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، کیا دیا ہے، تحفہ کیا دیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تحفہ کیا دینا ہے، میرا ایک چوتھا بیٹا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں میرا تو خامند جو ہے نا ہر بچے کے پیدا ہونے پر ایسا قیمتی تحفہ دیتا ہے کہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے اس نے مجھے گولڈ کے زیور بنا کے دیے، پھر اس نے میرے نام پر پلاٹ لیا، پھر تیسرے بیٹے پر اس نے مجھے گاڑی لے کے دی۔ تو تم بھی اپنے خامند کو کمپیل کرو، صاحب حیثیت آدمی ہے، تو یہ سنسیئر نہیں ہے تمہارا خامند۔ وہ اس طرح کی ناجائز خواہشات پر وہ بڑی تبلیغ کرتی رہی اور خاتون کا ذہن بناتی رہی کہ اپنے خامند سے بغاوت کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کی طلاق ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں نیک سبق دینے والی خواتین بھی ہیں، اچھا برتاؤ سکھانے والی بھی ہیں، ایسے ہی کئی خواتین، کئی ہمسائیاں ایسے بھی ہیں جو عورتوں کو اپنے خامند سے مقابلہ کرنے کا اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا انتقامی جذبہ رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا گھر بسانے کے لیے ہر عورت کو، چاہے وہ نئی شادی شدہ ہو یا پرانی ہو یا کئی سال گزر گئے ہوں، اپنے خامند کے احساسات کو سمجھے، جذبات کو سمجھے، اس کے معاشی حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی خواہشات کو سامنے رکھے اور اسی کا مطالبہ کرے تاکہ گھر میں امن سکون ہو اور گھر میں ازدواجی زندگی میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام کی بیگمات جو تھیں ان کی زندگی کو سامنے رکھیں، حتیٰ کہ امہات المومنین کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ ان کے گھروں میں کئی روز تک کھانا نہیں پکتا تھا، فقط کھجوروں پہ ان کا گزارا تھا، لیکن کسی
صحابی خاتون نے اپنے خامند کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گھر چھوڑ کے نہیں گئی، کسی سہیلی کے ساتھ مل کر اس نے ایسی کوئی سکیم نہیں بنائی جس سے اس کا گھر برباد ہو یا خامند پریشان ہو۔ جب خامند پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، ٹینشن میں رہے گا، تو وہ اپنے ڈیوٹی کو سر انجام نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور جو ہے اس پر شکر ادا کریں، اور شکر جتنا کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی آپ کو معاشرتی زندگی میں، خصوصاً ازدواجی زندگی میں ایک کام بہت ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں حکم ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، کفران نعمت کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا۔ مفسرین نے، شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، زیادہ سے زیادہ دوں گا، اگر ایک مانگو گے 10 دوں گا۔ اس کے بعد اگر آپ عوام الناس سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، محلے داروں سے مانگو گے، چاہے وہ قرضہ ہو یا قرض حسنہ ہو، اللہ ناراض ہوگا، اور وہ دوست یا احباب یا کوئی ملنے جلنے والے وہ آپ کے کام بھی نہیں آئیں گے، دیں گے بھی کچھ نہیں بلکہ بدنامی کا باعث ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اپنے اخراجات کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں اور صرف اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو وہ دے دوں گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ سورۃ والضحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں اتنا دے دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور خوشی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن کہا گیا کہ خوش ہو جاؤ گے، اور خوش ہونا ہی انسان کی خواہشات کی بھی تکمیل کا نام ہے۔ خواہشات پوری ہو جائیں، اس سے بڑی خوشی اور نہیں ہوتی ہے کوئی بھی۔ اس خوشی کو مزید پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے استغفار ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بیانات میں بھی میں گزارش کر چکا ہوں۔ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور میں اس دفعہ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں ہر نماز کے بعد 400 مرتبہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یہ ضرور پڑھیں۔ کچھ بہن بھائی جو وضو کا اہتمام نہیں کر سکتے تو یہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ فرض نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اس کو پڑھیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے پڑھنے کے 3 فائدے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، رحم بھی مانگ لیا، اور اس کا اقرار بھی کر لیا کہ حقیقتاً آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں، اس بیان میں جو کچھ میں نے گزارش کی ہے، آپ سے ونس اگین کہوں گا کہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں، تاکہ اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے، اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔